ڈاکٹر راجہ صاحب اس نام نے نا اتنا مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیا کہ بعد میں یہ نام گڑا گیا صدیوں بعد. نہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ بولا، نہ صحابہ نے بولا، بعد میں یہ نام بول دیا گیا صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز. لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ یہ شاید کوئی الگ نماز ہے. آپ حضرات بالکل یقین جانیں، اللہ گواہ ہے کہ دنیا جہان میں دفتر حدیث میں ایک لفظ نہیں کہ رسول اللہ نے رمضان شریف میں کوئی نئی نماز پڑھی. کوئی نئی نماز نہیں پڑھی، ایک رکعت نہیں پڑھی. وہی نماز تہجد جو آپ کی عادت تھی وہی پڑھتے تھے، وہی 11 رکھتے تھے، لمبا پڑھتے تھے، ان کو خوبصورت بنا کر پڑھتے تھے. اور یہی حضرت عمر رضی نے حکم دیا جب انہوں نے 2 قاری مقرر کیے. پہلے انتشار تھا کہ لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے یا 2 3 مل کر کئی جماعتیں الگ الگ کرتے. انہوں نے کہا یار اگر اس وقت کی تم نے پڑھنی ہے تو بہتر ہے کہ میں تمہیں ایک امام پر اکٹھا کروں. پھر ایک دن آئے جماعت ہو رہی، آپ نہیں شامل ہوتے تھے، نہ حضرت علی ہوئے نہ عثمان ہوئے، کبھی اس جماعت میں شامل نہیں ہو. اور اعلان بھی فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ آخری حصے رات میں پڑھی. حضرت عمر نے ساتھ ہی فرمایا کہ اصل وقت تو وہ ہے، مگر اگر تم پڑھتے ہو تو چلو پڑھ لو. تو یہ بعد میں پھر جب نام تراویح ہو گیا نا تو لوگوں نے 2 نمازیں پھر بنا لی. تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے. آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اگر یہ نماز پڑھ لی ہے 11 رکھتے ہیں تو پھر پچھلے حصے میں پڑھی ہو. اب بھی آپ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب 4 فرض اور 2 سنت پڑھ لیتا نا آدمی، اب جو نماز شروع ہوتی ہے نا بیشک آپ بطری پڑھتے ہیں، یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یہ قیام اللیل رات کی نماز کا حصہ تہجد کا، جو آسانی کے لیے ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ جو 11 رکھتے ہیں بھی اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ میں نہیں اٹھ سکتا پچھلے عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے تہجد ہو جائے گی. وہ 11 رکعتوں کا حق ادا ہو گیا، تھوڑی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے. تو اصل میں نماز جو ہے نا قیام اللیل قیام رمضان ایک ہی ہے، تہجد کوئی الگ نماز نہیں. مگر جب شروع کر لی بعد میں لوگوں نے، حضرت عمر نے نہیں کہا 11 ہی تھی، مگر لوگ بعد میں یہ سوچ کر اپنے طور پر انہوں نے یہ اتحاد کیا کہ 100 آیت ایک رکعت میں 100 آیت قاری پڑھتا تھا. اور ٹھہر کر غور و فکر کے ساتھ لوگ لاٹھیاں لے کر کھڑے ہوتے تھے. انہوں نے کہا نفل ہے، تعداد رکعتوں کی بڑھا دو، آیتیں گھٹا دو، رکوع سجدے جلدی ہو جائیں، خون اتر آتا ہے. پھر بڑھنے شروع ہو گئے 16 20 24 28 32 36. مدینہ شریف کی مسجد میں پھر 36 اور 3 وتر یہ ہوتے رہے بہت مدت. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ سنبھالی انہوں نے کہا یہ تو یزید کے زمانہ سے پہلے سے آ رہا ہے مسجد نبی، 39 ہو رہی تھی تو نفل سمجھ کر لوگ پڑھتے، کوئی حرج نہیں. اب انہوں نے یہ شروع کیا کہ 4 رکھتے ہیں جب پڑھتے تھے نا اس کے بعد بیٹھنا شروع کیا. اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویح، راحت کرنا، ذرا آرام کر لینا، لیٹ لے ذرا سستا لے، ترویح 4 رکعتوں کے بعد. مگر وہ عرصہ اتنا ہی تھا، اب بھی کتابوں میں لکھا عمل نہیں کرتے. ایک بات گلے میں پڑ گئی ہے نبھا نہیں سکتے کہ لکھا تو یہ کہ ترویح اتنا لمبا کرو جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی، جتنا ٹائم 4 رکعتوں پر لگا نا اتنی دیر بیٹھو، نفل پڑھو، بیٹھے رہو، لیٹ جاؤ، نیا وضو کر لو، راحت کرو. مگر انہوں نے دیکھا ہے سارا ٹائم بہت اب اتنا ہی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت بس یہ پڑھتے ہیں، اپنی طرف سے جعلی ایک تسبیح بنائیے، کہیں اللہ کے رسول نے نہیں کہا وہ پڑھ کر نہ پھر نہ سبحان اللہ. بہت اچھا کیا ڈاکٹر صاحب، کوئی دعا نہیں صاحب، سیدھا آپ آرام کر اکٹھی 11 پڑھتے تھے، یہ درمیان میں 4 رکعتوں کے بعد تھک کر آرام کرنے لگے، اس کا نام ترویح رکھ لیا. اور پھر اس نماز کا نام ہو گیا صلاۃ التراویح. وہ نماز ہے جس میں ترویح آتے ہیں، وقفے وقفے نا تھوڑا تھوڑا آتا ہے آرام کرنا. تو یہ اللہ نے نام نہیں رکھا، رسول نے نہیں رکھا، کسی صحابی نے نہیں رکھا، وہاں ایک ہی نام ہے قیام اللیل کہ رات کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا. اچھا مولانا صاحب، دوسرا میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ فرائض تو وہ ہیں جو معراج پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی ہے، سنت وہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زائد نماز پڑھی، نفل پڑھے اور ہماری سنت بن گئی. یہ جو وتر ہیں ان کو واجب کا درجہ کیسے ملا، جن کو واجب کیوں کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر راجہ صاحب آپ کے بہت اچھے سوال ہیں. اصل میں بہت سی ٹرمیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں جس سے لوگوں کا ذہن کنفیوز ہو گیا کہ اسلام کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے، مستحب ہے، رغیبہ ہے، تطوع ہے، مندوب ہے. اتنا جنگل ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کیا ہے. حالانکہ سیدھا ہی بات ہے کہ کیٹیگریاں 2 ہیں، یہ سب بھول جائیں واجب وغیرہ کو. ایک فرض ہے کہ یہ کام لازمی اگر نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، جہنم سزا ہوگی. باقی نوافل ہیں
زیادہ حضور نے پڑھے یا کم پڑھے، نفل، ان کی حیثیت یہ ہے کہ جو کرے گا اس کو انعام ملے گا، جو نہیں کرے گا اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اب رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ اتنے روزے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارا سال رکھے ہیں نا، ہر سوموار اور جمعرات کا، یہ واجب کے قریب ہی سمجھ چھوڑے ہی، مگر کوئی مولوی نہیں رکھتا۔ وہاں نہیں سنت یاد آتی کیونکہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے، نماز کی سنتوں کا جھگڑا شروع رکھتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ سنتیں مقدہ ہوں یا غیر مقدہ، آپ پڑھیں گے بہت ترقی ملے گی، انعام ملیں گے بڑے، نہیں کریں گے پوچھا نہیں جائے گا، بالکل سوال نہیں ہوگا کہ تم نے، کیونکہ نہ وطروں کا نہ سنتوں کا مقدہ ہے، یہ سارے الفاظ خود ہی گھڑے ہیں اور لوگوں پر ان کو نہ ٹھونس دیا نفل اور فرض کہ یہ ضرور کریں، یہ آپ کر لیں گے تو اچھا۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ عاشورہ عرفے کا نہ رکھیں، آپ گناہ تو نہیں ہوتا، رکھیں گے ثواب بڑھا کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ سنت اور وطر موقع ملے، طبیعت چست ہو، شوق ہو، پڑھیں۔ جب آپ بوجھ محسوس کریں نا، میری آپ سب سے التا کہ خدا کے لیے فرضوں کو سنوار کر اس وقت پڑھ لیں، ان کو بھول جائیں۔ اگر آپ 17 رکعت کی فکر میں ہوں گے پہاڑ ہمالیہ سر کرنا، تو کیا شوق سے پڑھیں گے؟ 4 رکعت پڑھ لیں بس، کوئی شے نہیں، وہ اچھے طریقے۔ حضرت عروہ ابن زبیر جب فرض پڑھتے تھے حرم شریف میں، کبوتر آپ پر ان پر بیٹھ جاتے، ستون کی جگہ نہ ہلتے، لوگ پوچھ لی